ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ پرویز اقبال کی یہ ڈبیٹ ہے، یہ کل یعنی کہ اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے ہوگی، باسط ندیم صاحب کے چینل پہ اور ساتھ ہی میرے چینل پہ بھی براڈ کاسٹ ہوگی۔ اگر آپ کا اختلاف تھا تو کل میں نے آپ کو وائس میسج بھیجا تھا، آپ کو اس پہ جواب دے دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ ابھی میں آپ سے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف سے معذرت ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی، اور یہ معاملہ صرف اویس اقبال کا نہیں ہے، یہ تو ایک سمپٹم ہے اس بڑی بیماری کا جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاموفوبز، ہمارے صرف ایتھیسٹس نہیں بلکہ اینٹی تھیسٹس، یہ دو مختلف مخلوقات ہوتی ہیں، ان سب کا پرابلم کیا ہے اسلام کے ساتھ، اور ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم نے انڈو کیسے کرنا ہے۔ ایشو اس طبقے کا یہ ہے کہ یہ جب تک کول بوائز اینڈ گرلز بنے بیٹھے رہیں کہ صرف اسلام پہ اعتراض کرنا ہے اور وہ سرٹن ویسٹرن آئیڈیاز ہیں ان کی روشنی میں کرنا ہے، یعنی کہ اس کو حق کا معیار بنا کے اس کے بعد پھر اسلام پہ اعتراض جڑ دینے، جب تک آپ ان کو یہ ماحول دیں تو آپ کو ان میں سے ایک بڑا آئنسٹائن، ایک سے یعنی بڑے سے بڑا آپ کو ان میں نیچر، کیرکیگارڈ اور یہ سارے کے سارے لائبنز اکٹھے ملیں گے۔ بٹ دا مومنٹ، جس لمحے آپ ان سے کہیں کہ ہم نے ایتھیزم بھی ایکسپلور کرنا ہے، یا آپ کا نالج بھی ساتھ تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے ایتھیزم کے حوالے سے، تو غبارہ جو ہے وہ اخراج ریح کے مراحل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ون ہیز ٹو آسک وائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کی جتنی بھی فکری ٹریننگ ہے وہ بددیانتی پہ ہے، وہ کسی اچھے انٹلیکچول ڈسکورس جو اس کے اصول ہوتے ہیں کہ یو پٹ یور سیلف ٹو اے ٹیسٹ، اپنے نظریات کو آپ رکھیں کہ آئیے انہیں آپ ٹیسٹ کریں، آپ ان کے بارے میں بھی ایک رائے رکھیں، دوسرے سے آپ سیکھیں، دوسرے کو آپ سکھائیں، جہاں پہ آپ کی غلطی ہے وہاں پہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا آرگومنٹ بہتر ہے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں۔ بیسکلی یہ ایک پڑھا لکھا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن دا پرابلم از، جو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے موسٹلی، خیر اب تو کافی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، کچھ ہمارے سیکولر حضرات ایسے ہیں جو اوبیسلی ہم ان کو دائرہ اسلام میں تو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہیں، کچھ ان میں ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، اور ہمارے یہ جو ایتھیسٹ اور اینٹی تھیسٹ ہیں ان میں تو جنرل پیراڈائم ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ اندر سے بالکل ایک تھڑے باز مینٹیلٹی، باہر سے جو چینجز ہیں وہ آپ کو بڑے ماڈرن پروگریسو یہ ملیں گے، کیونکہ یہ سارے سرفس لیول کے، ایستھیٹک لیول کے چینجز ہیں۔ جو یہ اندر سے پہلے تھے ہیں یہ سارے وہی ہیں۔ کسی کو بھی آپ تھوڑا سا علمی طور پہ آپ پریشر میں لا کے آپ دیکھیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر کا وہ جو ایک جس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں اور درندے کہتے ہیں، اور کیا آپ دیکھیے گا کہ وہی درندہ ان کے اندر سے کیسے نکلتا ہے۔ سو اویس اقبال نے کیوں راہ فرار اختیار کی؟ وہ اس لیے کی کہ جو باتیں ابھی آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہیں، جو انالیسز دیے ہیں، یہ سارا کچھ ہونے جا رہا تھا، یہ پریشر پڑنا تھا، اس سائنس پہ نالج ٹیسٹ کیا جانا تھا جس کو بیس بنا کے یہ اسلام کو غلط کہتے ہیں۔ یعنی پہلے تو بذات خود یہ ایک بڑی لغو اور فلاڈ قسم کی پوزیشن ہے کہ آپ اسلام کو اور اس سائنس کو آپس میں آپ آمنے سامنے کھڑا کر دیں، اور سائنس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے کسی باڈی آف نالج کے ساتھ؟ یعنی کہ یہ چیزیں ہی غلط ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہیں، الاؤ می ٹو ریپیٹ مائی سیلف، کہ یہاں پہ میں اگزامپل دے دوں کہ آپ مقابلہ کریں، مثال کے طور پہ جو روٹ کا مقابلہ کریں آپ بابر اعظم کے ساتھ، اٹس اے فیئرلی گڈ، پر وراٹ کوہلی کو اس میں لے کے آ جائیں اور اس میں کچھ، دیٹ وڈ بی اے گڈ کمپیریزن، اس لیے کہ یہ ایک ہی کھیل کھیلتے ہیں، یعنی کہ کرکٹ ہے، اس کرکٹ مین کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ بیٹس مین ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی سملر رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی کہ یہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں موسٹلی، ون ڈاؤن تیسرے نمبر پہ اینڈ سو فورتھ، اور ان کا کام اننگ بلڈ کرنا ہے، اینڈ دین یہ سارے ایک ہی زمانے کے اندر کھیل رہے ہیں، یعنی کہ ایک ہی طرح کے بولرز کو فیس کر رہے ہیں۔ اٹس اے گڈ کمپیریزن۔ اب کسی کو وراٹ کوہلی اچھے لگیں گے، کسی کو بابر اعظم اچھے لگیں گے، کسی کو جو روٹ اچھے لگیں گے، اٹ میک سینس۔ لیکن آپ وراٹ کوہلی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں انڈرٹیکر سے مثال کے طور پہ، یا بابر اعظم کا مقابلہ آپ کرنا شروع کر دیں مائیکل شو میکر سے، تو واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، چیزیں ساری ڈفرینٹ ہیں۔ تو پہلے تو ایک یہ لغو نظریہ کہ یہ سائنس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی باڈی آف نالج ہے، اور پھر اس کی بیس پہ اسلام کو غلط ثابت کرنا۔ what they don't know is کہ یہ مقابلہ بھی غلط ہے، and even worse what they don't know is
کہ وہ جس سائنس پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، وہ بذات خود عقائد کا مجموعہ ہے. 3 بنیادی عقائد ہیں جس پہ جو کنٹمپری سائنس کھڑی ہوئی ہے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، فلسافیکل مٹیریلزم ہے اور سائنٹزم ہے. یہ تینوں نظریات بذات خود غیر سائنسی ہیں. تو ایک تو وہ سائنس اس پہ ٹیسٹ ہونی تھی، دوسرا یہ ٹیسٹ ہونا تھا کہ جو یونیورس کی ہمارے پاس پوری ایک سیکوینس ہمیں نظر آتا ہے وتھ میتھمیٹیکل پرسیژن اینڈ پروبیبلٹی ریشیوز اینڈ ایکویژنز، کہ ہمارے پاس ایک پورا فزکس کا سسٹم ہے، اس کے بعد اسی فزکس کی بنیاد پہ ہمارے پاس کیمسٹری کا سسٹم ہے، اسی کیمسٹری کی بنیاد پہ ہمارے پاس بائیولوجی کا سسٹم ہے. یعنی کہ ہمارا جسم جس کاربن سے بنا ہے، اس کاربن کو پروڈیوس کرنے کے لیے کائنات کے اندر کیمیکل پروسیسز ہیں، اور وہ کیمیکل پروسیسز چلتے ہیں فزکس کے لا کے تحت. آپ کتنی دفعہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ حادثہ ہے، کتنی دفعہ کہیں گے یہ چانس ہے. اور میں تو صرف بائیولوجی کی بات جو ہم انسان ہیں، میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ گرینڈ اسکیم میں جاتے ہیں کہ یونیورس کا کون سا سسٹم کس سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہے، کس سسٹم کی بنیاد کس سسٹم کے اوپر ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹمز کا سسٹم ہے. کئی اس کے اندر سب سسٹمز ہیں اور وہ میوچلی کمپیٹیبل ہیں. میری سیریز بھی اس پہ چل رہی ہے سیکھو بائی کیسر احمد راجہ پہ، کہ ایتھیزم ورسز سائنس کی جو ایک سیریز ہماری، اس کے اندر اس وقت ہم یونیورس کی بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کو اگر دیکھا جائے تو ایتھیزم ڈیفیٹ ہوتا ہے اس سے. اب ڈبیٹ میں تو یہ ساری باتیں کھلنی تھی، ایکویژنز سامنے رکھی جانی تھی، سوالات سامنے رکھے جانے تھے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس سے وہ جو کولنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے کہ میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے صرف اسلام پہ کرٹیسائز کروں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے. well guess what، وہ ایک زمانہ رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ ان اپوزڈ طریقے سے جو ایتھیسٹ ہیں انٹرنیٹ پہ دندناتے پھرتے رہے ہیں. for that time is now gone. اسلام کو ٹیسٹ کریں، یہ آپ کا حق ہے، بٹ مارک مائی ورڈز، آپ کے ایتھیزم اور ایتھیزم کے حوالے سے آپ کے نالج، آپ کے سائنٹیفک کلیمز، ایٹ لیسٹ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جو سائنٹیفک نالج آپ کے پاس ہے، اس کو ہم ادھیڑ کے رکھیں گے اور ان اپولوجیٹکلی ادھیڑ کے رکھیں گے. whoever you are، جو بھی ہو، اسلام پہ تم نے بات کرنی ہے، تمہارا حق ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ سوچ کے آنا کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو پہلے جذباتی باتوں میں آ کے آج تم سے لڑ پڑتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تم بات نہیں کرنی ہے، اور تم پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ ہم سے بات تو کرو، تمہیں لگ پتہ جائے گا. اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ بات تو کرو، تمہیں لگ پتہ جائے گا. بائی آل مینس ڈو دیٹ. میں اللہ عز و جل کے فضل سے پوری ایک فوج تیار کر رہا ہوں انٹلیکچوئل لوگوں کی، کہ جو آپ کی ایک جو آپ کی شعبدہ بازی ہے اس سے ان کو واقف کیا جائے گا. شروع کر دیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں کیسے شروع کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ جو بھی ایک ہوا نا، یہ تو دوسری قسط تھی. اس سے پہلے ایک قسط ہو چکی تھی عامر حق صاحب کے ساتھ، کہ جہاں پہ اس آدمی نے آخری ٹائم تک کمٹ کیا کہ یہ بالکل ہماری ایک ڈبیٹ ہوگی، لیکن جو ہی کیمرے سٹارٹ ہوئے اس نے کہا نہیں پوڈ کاسٹ ہے. وہ تو عامر حق کا پھر ایک سٹائل ہے، اس نے ادھر ہی روک کے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا بھائی، بات ختم ہو گئی. یہ اپنے ہی چینل کو چھوڑ کے بھاگ گیا. I mean that was the first, by the way, but it's not the last. Mark my words, it ain't. یہ باتیں بار بار ہوں گی. یہ میدان اب کھلا ہے تو اس میدان میں پھر برابری کی بنیاد پہ باتیں کی جائیں گی. میں نے آگے کہا کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. شروع اس حوالے سے ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس اب پورا ایک پروگرام ہے، دی پولیمسسٹ ٹریننگ پروگرام، جس کے اندر ڈبیٹ کی نفسیات ہے، جس کے اندر سائنس کے وہ عقائد ہیں جس کی بنیاد پہ یہ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں. اس کے اندر آرٹ پورے ڈبیٹ کا، کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے ڈبیٹ کو، اصطلاحات کو کس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے، جو فیلسیز ہیں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، کیسے ان کو ڈبنک کیا جاتا ہے، جو نالج ہے سارا میرے مضمون سے جس کا تعلق ہے، جس کے اندر سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، ٹرانسجنڈرزم ہے، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پہ اکوپ کرنا اور پھر ان کو لیزر شارپ ڈبیٹر بنانا. کہ یہ گلی گلی، دیٹ از انٹرنیٹ کی گلی گلی، آپ اب ہمیں ایک پرے کے طور پہ نہیں پائیں گے کہ آپ شکار کرنے نکلے ہیں. اب آپ شکاریوں کو پائیں گے. آپ جہاں ہوں گے، آپ جو غلط بیانی کریں گے وہیں سے آپ کو جواب دیا جائے گا، جس مرضی لیول کے ہیں. میں لائیو سٹریمز دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں. آئی ویلکم ایوری ون، جہاں سے آپ ہیں. کوئی بھی آپ کو اسلام سے پرابلم ہے اپنے ازمز کی وجہ سے، برنگ اٹ، وی ول پٹ اٹ ٹو ٹیسٹ. آئی گیو دا رائٹ ٹو پٹ مائی ریلیجن ٹو ٹیسٹ. آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول ہیو ٹو بی پریپیئرڈ ٹو بی ٹیسٹڈ. جو بھی آپ کا سسٹم ہے، یہ آپ سے باتیں کرنی تھی.
I don't know, go into the hyperbole and call it اعلان جنگ or whatever. Take it very seriously, اس لیے یہ سارا ہونے جا رہا ہے.